اسی طرح سے تعلیمی اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی بات کی وضاحت کے لیے، کسی اصول کی وضاحت کے لیے کوئی قصہ بیان کیا جائے۔ قصہ بیان کرنا بری بات نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو قصے مت سناؤ۔ قصہ اگر سچا ہے اور شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے، قرآن و سنت کے حکم کی وضاحت کر رہا ہے، اس کی ایک تاریخی مثال ہے، تو قصہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جھوٹے جھوٹے قصے نہیں۔ ایک بزرگ تھے جو ایسا کرتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے اور نماز ان کا مصلی ہوا میں ڈالتے تھے، فلاں پانی پہ ڈالتے تھے اور فلاں الٹے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں یہ اول فال چیزیں، یہ ایسے قصے نہیں۔ فلاں بزرگ ذکر کرتے تھے، سر یہاں جاتا تھا، ہاتھ یہاں، پاؤں وہاں، پورا بدن اللہ 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 کرتا تھا۔ یہ قصے اس طرح کی بیہودہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ذکر کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک بزرگ آئے، ان کی نگاہ پہ پردہ تھا، نگاہ سے بیوی کو دیکھنے کے لیے پردہ پوری بھسم ہو گئی، اتنے جلالی تھے۔ یہ کون سا جلال ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے کہ اتنا جلالی کہ کسی کو دیکھے تو پوری بیوی جل گئی بیچاری۔ تو یہ سارے جھوٹے قصے لوگوں میں عام ہوتے ہیں۔ فلاں بزرگ جنگ کرتے نکلے تو گردن اڑا دیے لوگوں نے، گردن وہیں گر گئی، یہ لڑتے لڑتے بغیر گردن کے گئے۔ کوئی صحابی ایسا ہے کہ بغیر گردن کے لڑ رہے پورے، تو پھر گرے کیوں بعد میں جا کے؟ جب اتنا لڑے تو آگے بھی تھوڑا چلنے کا تھا، کیوں نہیں چلے؟ یہ سب جھوٹے قصے ہوتے ہیں دو درگاہ بنانے کے لیے۔ یہاں سر ہے اور وہاں دھڑ ہے، تو یہ دو درگاہ بنانے کے لیے اس طرح کی کہانی۔ اتنا دور کیسا گیا کوئی بولے گا نا؟ تو بولے لڑتے 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 گئے، تو وہ اتنی دور تک تھی جنگ، یعنی کس سے لڑتے گئے وہ؟ بغیر، لوگ دیکھ کے کیا بولیں گے، بغیر سر کا آدمی کون ہے یہ؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا سر کاٹ دیا جائے اور آدمی چلتا پھرتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ بھی اپنی طرف سے قصے بنا کے پیش کرنا ہے، تاریخی اعتبار سے کوئی اس کا استناد نہیں ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کو لوگ منکر نکیر پوچھنے کے لیے آئے تو انہوں نے آ کے مار پیٹ کے بھگا دیا ان کو، کہا پہلے سلام کرنے نہیں آتا تم لوگوں کو۔ تو اس طرح کے جو بھی قصے ہوتے ہیں یہ خرافات ہیں، یہ ان قصوں سے کچھ ثابت ہوتا نہیں، لیکن واقعی سلف کے قصے ہیں، ائمہ کے قصے ہیں، صحابہ کے قصے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے ہیں، بنی اسرائیل کے قصے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں۔ ان کو آدمی بطور مثال، بطور وضاحت، بطور عبرت آدمی بیان کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ آدمی تھا ہمارے یہاں پر رہتا تھا، واقعی صحیح قصہ ہے، اگر کہانی بنا کے نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا، شراب پیتے 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 دیکھو ایک دن ایسا ہوا اس کو کینسر ہو گیا، اس کے بعد یہ حال ہوا کہ اس کا یہ کاٹنا پڑا، یہ کاٹنا پڑا۔ دیکھو شراب میں نقصان ہے، ہمارے سامنے ایک مثال ہے، تمباکو کھانے سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی اس طرح سے ایک واقعی قصہ مثال بیان کر سکتا ہے جو اپنے معاشرے کی ہے، فلاں ملک کا قصہ ہے، تو ایسا بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔